کچھ کہانیاں اندھیروں سے جنم لیتی ہیں اور روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور دوسروں کے لیے راستہ بنا دیتی ہیں۔ ہر کہانی روشنی سے جنم نہیں لیتی، کچھ کہانیاں خاموشی میں جنم لیتی ہیں اور تاریخ بنا دیتی ہیں۔ وہ خواتین جو اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، وہ نہ صرف اپنی زندگی بدلتی ہیں بلکہ تمام خواتین کی زندگی بدلنے کا باعث بنتی ہیں۔ سانجھا پاکستان سیزن 4 ان مسیحی خواتین کی آواز ہے جنہوں نے حالات کو قبول نہیں کیا بلکہ انہیں بدلا۔ یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے ہمت کو اپنی پہچان بنایا اور یقین کو اپنی طاقت۔ مہناز جاوید کے ساتھ ہم سامنے لا رہے ہیں وہ سچ، وہ جدوجہد اور وہ کامیابیاں جو معاشی مشکلات اور سماجی رکاوٹوں کے خلاف ایک واضح اور مضبوط پیغام ہے۔ یہ صرف انٹرویوز نہیں، یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک عہد ہے، یہ ایک اعلان ہے کہ پاکستان کی مسیحی خواتین اب آگے بڑھ رہی ہیں۔ دیکھیں سانجھا پاکستان سیزن 4، وہ کہانیاں جو امید بن کر زندگیاں تبدیل کر رہی ہیں، صرف لائف فار گارڈینز فاؤنڈیشن کے ساتھ۔ مسیحی عورت کی طاقت دنیا سے نہیں، ایمان سے آتی ہے۔ وہ محبت سے خدمت کرتی ہے، وقار سے قیادت کرتی ہے اور سچائی کے ساتھ ثابت قدم رہتی ہے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہناز جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں سانجھا پاکستان۔ سانجھا پاکستان جو نام ہے ایک سوچ، ایک ویژن اور ایک قیادت کا۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم لے کر آتے ہیں ایسی مسیحی خواتین کی کہانیاں جو کہ اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی ہمت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اپنے آپ کو منواتی ہیں اور زندگی میں تمام چیلنجز کا سامنا کرتی ہیں۔ اب بھی آپ کے سامنے ہم لے کر آئے ہیں سانجھا پاکستان سیزن 4 تاکہ ہم ملوا سکیں ایسی بہت سی خواتین کے ساتھ جنہوں نے تمام تر مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے، تمام چیلنجز کو قبول کرتے ہوئے اپنے گولز کو اچیو کیا۔ اور میں ہوں آج سانجھا پاکستان سیزن 4 میں ایک انتہائی منفرد خاتون کے ساتھ جن کو جب آپ ملیں گے تو آپ جانیں گے ان کی بہادری اور ان کی ہمت کی اور ان کی ایمان کی کہانی۔ جی ناظرین، آج کی ہماری مہمان خاتون ایک انتہائی منفرد شخصیت کی مالک جن کو یقیناً آپ بھی ملیں گے اور جب آپ بھی ان کی سکسیس سٹوری کے بارے میں جانیں گے تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ تو آئیے ملتے ہیں شکیلا جاوید آرتھر صاحبہ سے۔ جی شکیلا صاحبہ، آپ کو سانجھا پاکستان کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید۔ جی تھینک یو سو مچ مہناز، گاڈ بلیس یو جی۔ شکیلا، ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں، اپنی جو آپ کی ارلی لائف تھی اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں، کہاں سے آپ کا تعلق ہے اور اپنی اسٹڈی کے بارے میں تھوڑا سا۔ جی پلیز، میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے اور میں نہایت ہی غریب فیملی سے تعلق ہے۔ والد صاحب تانگا چلاتے تھے۔ بائی گریس آف گاڈ خداوند نے گورے سے اٹھایا ہے، لائک جیسے ڈیوڈ کو اٹھایا تھا۔ تو میں اس کو بڑی خوبصورتی سے اور بڑی ایک ٹیسٹیمنی کے طور پر لوگوں کو بتاتی ہوں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ شاید آج خدا کے کام کرنے کا سٹائل جو ہے وہ بدل گیا ہے، وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ جس طرح اس نے داؤد کو گورے سے اٹھایا، اسی طرح اس نے مجھے بھی گورے سے اٹھایا۔ میں ایک تانگا چلانے والی کی بیٹی ہوں اور خدا نے آج یہاں تک، اگر بے شمار جیسے جیسے آپ پوچھتے جائیں گے میں بتاتی بھی جاؤں گی بائی گریس آف گاڈ کہ آج یہ سارا اسی کے نام کی عزت و جلال ہے۔ جی بالکل، ہمیں ہر چیز میں ہمیشہ خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اس کو ہمیشہ سب سے پہلا مقام خدا کو دینا چاہیے۔ جیسا کہ ہم شکیلا سے بات کر رہے ہیں، شکیلا کی جرنی کے بارے میں ہم بات کریں گے، تو شکیلا تھوڑا سا اپنے سفر کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح سے اسکول سے کالج اور پھر کس طرح جو ہے وہ آپ سیاست کی طرف کیسے ہیں۔ کچھ پلان خدا کی طرف سے ہوتے ہیں۔ میں ضرور بتانا چاہوں گی جیسے کہ سانجھا نام بھی سانجھا پاکستان ہے، اس کا مطلب یہ کہ لوگ یہ کبھی بھی اپنے آپ کو نہ مظلوم نہ سمجھے۔ پاکستان میں یہ سانجھا ہے، یہ ہمارا بھی اتنا ہی ہے جتنا دوسروں کا ہے، اور اپنے چیز کبھی کسی کو نہ دیں اور اس پہ پورا حق جتائیں۔ سم ٹائم آپ کو اسٹرگلنگ میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں جیسے بتاؤں، میں فرسٹ ایئر میں تھی تو میں
ہماری محناز آپ سنیں گے تو چلے تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میں اس لیے کہ کوئی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ شاید اس طرح سے اپنے آپ کو مظلوم نہ بنائے، بلکہ دلیری سے اسٹرگل کرے. جی تو میں نے جا کے اپنے گلاس میں، وہ جو سیکنڈ ایئر کا گلاس تھا، فرسٹ ایئر میں جب گئے فرسٹ ایئر کی کلاس کا گلاس تھا، میں نے اس میں پانی پیا. تو میں دیٹ ٹائم میں وہاں پر اکیلی کرسچن تھی. تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ نے گلاس پلیت کر دیا، یہ تو ہمارا گلاس تھا. میں نے کہا یہ فرسٹ ایئر کا ہے، میں بھی فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں. تو اس نے کہا نہیں یہ آپ کا نہیں ہے. تو انہوں نے گلاس اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا، کسی نے اس میں پانی نہیں پیا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں. اسی طرح سے جب میں اگر میں اس میں سیکنڈ ایئر میں، جب میں تھرڈ ایئر میں آئی تو میں ان شارٹ یہ کہ جس طرح ٹائم کو سمجھتے ہوئے تو میرے والد صاحب سے 18,000 کی فیس کا ارینج نہیں ہو سکا. تو انہوں نے ڈگری کالج میں ہم نے جانا تھا ساری فرینڈس کے، انہوں نے میرا بھی فارم لیا، لیکن وہ والد صاحب سے ارینج نہیں ہو سکا. تو وہ مجھے اکثر سوری بولتے تھے بعد میں بھی. تو آج خداوند کی شکر گزاری، خداوند نے جب آپ کا ٹریک چینج کرنا ہوتا ہے نا، تو سم ٹائم چھوٹے چھوٹے دروازے خدا بند کرتے ہیں تاکہ آپ اس دروازے تک جا سکے جس کو خدا نے آپ کے لیے کھولا ہے. تو آج اسی جی سی کی میں جو ہے نا سینڈیکیٹ ممبر بھی ہوں. لیکن خداوند نے پھر میں نے اوپن پڑھا. پھر جب میں اس کے بعد اوپن پڑھتی تھی، ساتھ میں ایک جاب کر رہی تھی. تو اس میں ایز اے سلون میں ایز اے پارلر میں ایک چھوٹی سی جاب کر رہی تھی. تو ایک چھوٹی سی بتاتے ہوئے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے کرسچنس کو کام کرتے ہوئے، لیکن اگر آپ ڈٹ کے کھڑے رہے تو سرفرازی یقیناً آپ کی ہے. تو ایک بندی کے چھوٹا سا بال میرے سے خراب ہو گیا. تو آپ یقین جانے اس نے مجھے اتنا انسلٹ کیا. تو میں نے اس کو کہا نہیں، اس نے کہا ہم نے میرا بال نکال دیا. میں نے کہا نہیں یار بال نہیں نکالا. میں نے یار کیا کہا، وہ بال تو بھول ہی گئی. اس نے مجھے اتنی انسلٹ کی کہ آپ اپنی اوقات دیکھے، اور میری ایک چھوٹی سی ورکر مجھے یار بول رہی ہے، میں ایم پی کی بیٹی ہوں، تو آپ مجھے یار کیسے کہہ سکتے ہیں. تو پھر ساری میری فرینڈس تھی، وہ تھوڑی سی میں ذرا جوائلی سی تھی، کرکٹ بھی کھیلتی تھی، تو میری فرینڈس تو انہوں نے میری دیکھ کے انسلٹ تو رونا شروع ہو گئی. میری اونر نے آ کے سوری کی، لیکن اس نے مجھے بڑا انسلٹ کیا. وہ ایم پی کی بیٹی تھی. اور اس نے پھر جو آج خداوند کی شکر سے، لیکن مجھے تو جو برا لگا، میرے خدا باپ کو بڑا برا لگا. وہ ایم پی کی بیٹی تھی، آج میں خود ایم پی ہوں. تو خداوند کی شکر گزاری میں اپنے بہن بھائیوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ کبھی اپنے آپ کو مظلوم نہ بنائیں، دلیری سے کھڑے رہیں. بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہو آئی ہیں، ہم کس کے بیٹے بیٹیاں ہیں. زمین پر تو ہیں ہی ہیں، لیکن آسمان پر سے ہماری جو قوت آتی ہے اس کو ہمیں لینا ہے. اور یقین جانے خداوند کی شکر گزاری کہ آج یہاں آنے تک میں لوگوں کو بتاتی ہوں. میں نے اس کے بعد یار کہنا چھوڑ دیا. جو مجھے جانتے ہیں میں سب کو جناب سر کہتی ہوں. میں نے کہا بائبل شاید مجھے یہ سکھانا چاہ رہی ہے جو میں بول گئی تھی. یسوع نے کہا اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ گے تو بڑے کیے جائے گے. اس کے بعد کوئی بھی آگے آئے میں کہتی جناب سر کیا حال ہے، ٹھیک. ابھی بھی مجھے سارے کہتے ہیں. اور میں اس کو بڑی دلیری سے اس لیے بتاتی ہوں کہ میرے دوسرے بہن بھائی، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے یہ نہ سمجھے کہ رونا شروع ہو جائے کہ ظلم ہوا ہے، میں نے باہر نہیں جانا، انسلٹ ہوئی. کوئی انسلٹ نہیں. اور جب آپ کی کوئی انسلٹ کرتا ہے ایز اے مسیحی تو آپ بلیس ہیں. کہتے ہیں یو آر بلیسڈ ون. آپ مبارک ہے جب آپ کو کوئی مسیح ہوتے ستائیں گے. خداوند کا فضل ہے. میں ویری ہیپی. اور ایک عجیب سا سکون اطمینان ہے اندر کہ خدا کی ذات آپ کے اندر کام کر رہی ہے. تو دو لوگوں نے تو پھر تکلیف سہنی ہے جب آپ کے، اور یہ سانجھا پاکستان ہے. جیسے آپ کا پروگرام ہے جس میں آپ، میں بار بار اس کو اس لیے کوڈ کروں گی، پروگرام بھی کوڈ ہوگا اور لوگوں کو ہمارا حق بھی ہے. یہ ہمارا پاکستان ہے، اس میں ہم نے اپنا خون بھی دی ہے، قربانیاں بھی دی ہیں، اور ہم نے ایفرٹ بھی کی ہے، ووٹ بھی دی ہے. اور ہمیں یہاں پر جو خدا نے ہماری بلیسنگ رکھی ہے ہم اس کو انجوائے بھی کریں گے اور حاصل بھی کریں گے. کیونکہ رہی، میں اکثر اسمبلی میں بھی کہتی ہوں کہ پاکستان کے لیے ہماری محبت کو کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پاکستان کے ساتھ محبت میں کسی سے کم ہے. آگے ہو سکتے ہیں کیونکہ فلیگ میں ہماری محبت آج بھی ڈرا کی ہوئی ہے. فلیگ کو جو سٹینڈ کرتا ہے، جو حصہ پکڑ کے سٹینڈ کرنے والا وائٹ حصہ، وہ آج بھی ہمارے ہاتھ میں ہی ہے. ٹھیک. اور خداوند کی شکر گزاری، فلیگ میں جو سٹار ہے وہ ہمیں کہتا ہے ہم نے یہاں پہ تعلیم کو نور کی طرح بانٹا ہے. ہمارا یہاں بڑا حق ہے. کوئی مانے نہ مانے، میں نہیں، بچے ہوتے ہیں نا ڈھیٹ بچے، وہ نہیں مانتے. بھائی نہ مانے، اس سے سچائی تو نہیں بدل جائے گی. یہ ہمارا ہے. اور دوسری بڑی بات ہے کہ اس میں ہمیں کوئی بھی مظلوم، و باز ہوتے ہیں کہ میں نے کہا ہماری تعلیم کیا ہے اسپرچول، کہ اگر آپ ملک کے اسیر بھی ہو تو اپنی ملک کی سلامتی چاہو. اس کی ملک کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہے. ہم اس کو اتنا پیار کرتے ہیں کہ آج بھی اس کا نغمہ سنتے ہو ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں.
جی بالکل شکیلا، جیسے آپ بات کر رہی ہیں، یقیناً جب ہم ایمان کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، ایمان میں رہتے ہیں، تو ہر چیز ہمیں خود بخود جو ہے وہ ملتی جاتی ہے. تو شکیلا، جیسے آپ بات کر رہی ہیں کہ ایک چھوٹے سے سیلون سے آپ نے کام شروع کیا، تو یقیناً یہ آپ کا ایک شوق بھی ہوگا بیوٹیشین بننا، اور بعد میں بھی آپ نے اس کو ایز اے پروفیشن. تو ایسی کون سی چیز تھی، کون سی ایسی کوئی انسپریشن تھی، یا کون سا ایک کوئی واقعہ تھا جس کی وجہ سے آپ پھر سیاست کی طرف آئیں؟ وہ میں تھوڑا سا جاننا چاہ رہی ہوں. جی، میں آپ کو بتاؤں کہ میرا کوئی ٹارگیٹ نہیں تھا کہ میں سلون کھول لوں یا سلون کی طرف جاؤں. جی. وہ تو میں آگے پڑھ نہیں سکی، تو مجبوری آئی تھی. اوکے، ٹھیک ہے. جی لیکن اب جہاں آپ کے پاؤں کا تلوا ٹکے گا، وہ خدا وہ جگہ ہی آپ کو دے دے گا. بے شک. تو اسی طرح سے جو سیاست میں خاندانی طور پر ایک دادا جی بھی نون لیگ کے ساتھ چلتے رہے، چاچو بھی نون لیگ کے ساتھ چلتے رہے. جب میں واپس اتنی ایفرٹ کرنے کے بعد سیالکوٹ سے میں باہر بھی چلی گئی کسی جاب کے سلسلے میں، ان شارٹ اسلام آباد بڑی دیر کرتی تھی. جب واپس سیالکوٹ آئی نا، تو وہ ایک اندر وہ جو ایک جینیٹک ہوتا ہے. تو چاچو مجھے کہتے ہیں، میں نے کہا چاچو میرا بھی دل کرتا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں نہیں اگر چاچو کہتے ہیں نام خراب نہیں کرنا، جب بھی سیاست کرنی ہے نون لیگ کے پلیٹ فارم سے کرنی ہے. تو ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے لڑکی. تو اس وقت لیکن خداوند کی شکر گزاری، میں اس سے پہلے یہ بتانا یاد ضروری سمجھوں گی کہ میں 18 سال کی تھی. تو جب میرے والد صاحب کو ایک پاؤں پہ بہت بڑا ایک ایکسیڈنٹ ہوا، تو وہ تانگا چلاتے تھے. اور اس وقت جو ہے نا کہ وہ اسی طرح سے صبح اٹھے اور تانگا لے کے چلے گئے. تو دیٹ ٹائم آئی واز 18 ایئر اولڈ. تو اس وقت میں نے رات کو میں روتی رہی کہ کاش ہم اپنے والد صاحب کو ایک چھٹی کروا سکتے. اسی چوٹ میں چلے گئے. تو اس وقت میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنی لائف اگر ڈونیٹ کر دوں فیملی کے لیے، ڈیووٹ کر دوں، تو یہ بڑی خوبصورت ایک بات ہے. اگر میرے وقف ہونے سے میری فیملی، پورے خاندان کے فیملی کے حالات بہتر ہو جاتے، اٹس اے گڈ ڈیل. تو دیٹ ٹائم میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آئی ڈیووٹ مائی لائف فار مائی فیملی. تو خدا نے میری اس چیز کو ایکسیپٹ کیا. تو پھر مجھے پیشن تھا فیملی کا، جنون ہے کہ میں اپنی ماں فیملی کے لیے کچھ کروں. تو اس کے لیے میں یقین جان میں وہ بندی ہوں جو مہینے میں 4 چھٹیاں بھی جمع کرتی تھی. کہ میں کہتی تھی یہ مجھے اب کرسمس پہ کیش کر دو. 40-45 چھٹیاں میری اکٹھی ہو جاتی تھی. میں کرسمس پہ کیش کرواتی تھی، مجھے 2.5 تنخواہیں مل جاتی تھی. تو ہمارا کرسمس اچھا گزر جائے گا. میں کبھی نہیں تھکتی تھی، اس لیے کہ میری جو ٹارگیٹ تھا نا کچھ کرنا ہے. تو جب میں واپس آئی تو مجھے خدا نے اس برڈن کو انکریز کیا کہ مجھے اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو پھر خداوند کی شکر گزاری، جب سیاست کا تو ایک تھا ہی. تو ہمارے چیئرمین ہیں خواجہ صاحب کے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، بابا خان صاحب. تو انہوں نے میری ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا کیا کرنا چاہتی ہے؟ میں نے کہا اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتی. تو انہوں نے کہا قوم کے لیے بھی کریں، پارٹی کے لیے بھی کریں. پھر میں شکر گزار ہوں خواجہ صاحب کی جو فخر سیالکوٹ ہیں. پھر انہوں نے مجھے پہلی دفعہ جو ہے وہ 2014 میں 15 میں ایز اے ممبر کنٹونمنٹ بورڈ جو ہے وہ سلیکٹ ہوئی. تو اس کے پیچھے بھی بڑی ہسٹری ہے کہ جب میں پہلی دفعہ ممبر کنٹونمنٹ بورڈ مجھے انہوں نے ٹکٹ دی، تو میں منورٹی سیٹ پہ نہیں بلکہ وومن سیٹ پہ آئی. تو میرے پیپر ریجیکٹ ہو گئے. تو پھر اس پہ حاجی صاحب نے بڑا سٹینڈ لیا. انہوں نے کہا پیپر ریجیکٹ ہو گئے، کورنگ جب کینڈیڈیٹ جو ہے نا جمع کروانا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں، اگر بیٹی کو سیٹ نہیں ملتی تو یہ سیٹ خالی پڑی رہے گی. اور وہ سیٹ خداوند کی شکر گزاری. اور میں اپنے بہن بھائیوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت میرے سلون کو نا سیل کر دیا گیا تھا، اس لیے کہ ایک دلیری رہے اندر بزنس کھولا جو تھا. تو اس وقت میں سی او کے پاس ہم گئے، میرے چاچو بھی گئے. تو میں نے کہا کہ مجھے نا کسی کمرشل ایریے میں شفٹ کرنے کی اجازت دی جائے. تو وہ نہیں مانے. تو چاچو نے کہا کہ یہ اتنے غریب باپ کی بیٹی ہیں، میری جو پارٹنر ہیں شی از مسلم، نیلم شکیلا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تانگا چلانے والی کی بیٹی تھی، محنت سے آگے آئی، تو پارلر شفٹ تو کرنے دیں. تو انہوں نے کہا نہیں، میں کیا کروں اگر غریب باپ کی بیٹی ہے، لیکن سلون سیل رہے گا. تو خداوند کی شکر گزاری اسی کینٹ بورڈ کی میں کوئی 6-7-8 ماہ کے بعد ممبر کنٹونمنٹ بورڈ بن گئی. اور میں نے 10 سال وہاں سرو کیا. اس طرح سے پھر 2018 میں مجھے ٹکٹ ملی نون لیگ کے پلیٹ فارم پہ MP کی. پھر اس وقت میرا 7ویں نمبر پہ نام تھا، نہیں آ سکا. 2021 میں پھر ممبر کنٹونمنٹ بورڈ بنی. 2024 میں پھر خدا نے فضل کیا، پھر نون لیگ نے خواجہ صاحب نے بھروسہ کیا، مجھے ٹکٹ ملی. اور پھر اس پہ میں نے ریزائن کر کے ممبر کنٹونمنٹ بورڈ پہ سیٹ پہ ریزائن کر کے پھر یس پہ میں نے اوتھ لیا تھا. تو آج آپ کے ساتھ ہوں.
جی بالکل، جیسا کہ ناظرین آپ سن رہے ہیں شکیلا کی جو پوری لائف جرنی ہے، جو ان کی اسٹرگل ہے، یقیناً یہ اتنی انسپائرنگ ہے کہ جب ہم لوگ سنتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ سنتے ہی چلے جائیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سانجھا پاکستان کا وقت بہت زیادہ نہیں ہوتا ہمارے پاس. اس 30 منٹوں میں ہم لوگوں نے پوری جو لائف اسٹرگل ہوتی ہے اس کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے. تو شکیلا، جب آپ نے سوچا پالیٹکس میں آنے کا، تو کیسا رویہ تھا گھر والوں کا، فیملی کا، کہ ایک فیمیل ہوتے ہوئے آپ باہر نکلیں گی، مطلب سیاست میں جائیں گی؟ کیونکہ جہاں تک میں سوچتی ہوں کہ پاکستان میں فیمیلز کے لیے کوئی بہت زیادہ ویلکمنگ بیہیویئر نہیں ہوتا، یا بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں، بھلے وہ مینورٹی سے ہیں، میجورٹی سے ہیں فیمیلز. تو فیملی کا کیسا آپ کے ساتھ وہ کوآپریٹیو تھے، کیسا رویہ تھا؟ اور پھر بعد میں سوسائٹی میں تو جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی جو پارٹی ہے بہت سے لوگوں نے آپ کو سپورٹ بھی کیا. تو میں تھوڑا سا فیملی کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ کیا ان کا پازیٹیو تھا آپ کے ساتھ بیہیویئر، انہوں نے آپ کو جو ہے وہ جو سپورٹ کیا، یا کیسا تھا؟ میں اس بارے میں بڑی لکی رہی ہوں فیملی کو ٹھیک ہے. لے کے. جی مجھے بڑی سپورٹ ملی، خاص طور پہ میرے بڑے بھائی. میں نے جب کوئی فیصلہ کیا تو انہوں نے ایک، کیونکہ میں کرکٹ بھی کھیلتی تھی، جینز اور ٹی شرٹ پہنی ایک ٹوم بوائے کی طرح، تو وہ مجھے نا پریکٹس بھی روڈ پہ کراتے تھے. تو وہ وہاں پر ماحول ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر مجھے وہ پریکٹس، لیکن وہ مجھے کرواتے تھے. انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا، میرے چاچو نے بڑا سپورٹ کیا. جی جب میں نے نون لیگ کو جوائن کیا تو وہ بڑے ایکسائٹیڈ بھی تھے کہ یہ ہم مطلب کہ نسل در نسل ہم چل رہے ہیں نون لیگ میں. تو وہ مجھے بڑی سپورٹ ملی فیملی کے. انہوں نے میرے جب کوئی پروگرام ہوتا ہے، بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے لال کرتی میں نا ایک پروگرام، ہمارے گجر برادری نے نا ایک جلسہ کیا جی فیملی سپورٹ کے بارے میں. تو انہوں نے کہا ہماری طرف سے سپیچ کون کرے گا؟ تو انہوں نے کہا لال کرتی میں کون سپیچ؟ انہوں نے میرے والد صاحب انہوں نے کہا کہ جوید آرتھر کی بیٹی کو لاتے ہیں، وہ ہمارے لیے سپیچ کرے گی. جی وہ ہمارے گھر آئے، بزرگ پگڑیاں پہنی ہوئی، اور وہ 6-7 آئے کہ آپ نے ہماری طرف سے جلسے میں جا کے سپیچ کرنی اور یہ کہنا ہے. تو میرے بھائی نے مجھے کہا کہ اکیلے وہ جب ہم لینے آئیں گے، تو جب مجھے لینے آئے تو میرے بھائی نے اکیلے مجھے ان کے ساتھ بھیجا کہ جائے سپیچ کر کے آئیں. انہوں نے کہا انہوں نے دلیرانہ طور پر ہماری پرورش کی والد صاحب بھائی نے، کیونکہ والد صاحب جب بوڑھے ہو گئے، چوٹ لگی تو بیڈ پہ گئے، تو ہمیں زیادہ سپورٹ ہمارے بڑے بھائی نے کی. تو مجھے لینے آئے، میں نے سپیچ کی، مجھے چھوڑنے بھی آئے. تو اس طرح سے میری بڑی سپورٹ رہی ہے ہماری فیملی کے طور، میرے چاچو، میرے تائے، میرے بھائی تو میں اس بارے میں بہت ہی، آپ سمجھ لیں کہ ریچسٹ ہوں فیملی بیہیویئر کو لے کے، مجھے بہت سپورٹ ملی. جی چلیں، یہ بھی خداوند کا فضل ہے کہ جب آپ کو جیسے فیملی بہت اچھی مل جاتی ہے، آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں سپورٹ اچھی مل جاتی ہے. ایون کہ آپ نے سوسائٹی کا بھی بتایا کہ بہت زیادہ آپ نے ہم لوگ بات کرتے ہیں شکیلا سانجھا پاکستان میں، جب ہم کرسچن خواتین کی بات کرتے ہیں، اسٹرگل کی بات کرتے ہیں، چیلنجز کی بات کرتے ہیں، تو جیسے ڈسکریمنیشن کی بات جب ہم پہلے بھی انٹرویو سے پہلے کر رہے تھے تو آپ نے بتایا کہ بہت سی جگہوں پہ ڈسکریمنیشن ہوئی. تو اگر ہم اس وقت کی بات کرتے ہیں، جیسے میں نے بھی آپ کے ساتھ تھوڑا شیئر کیا، اور اب کی بات کرتے ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ چیلنجز سیم ہیں یا کچھ فرق ہوا ہے، کم ہوئے ہیں یا اور زیادہ ہو گئے ہیں کرسچن اسپیشلی فیمیلز کے لیے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کہتے سچ سے تو واقف ہو جو سچ آپ کو آزاد کر دیتا ہے. اگر جب بھی ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو مختلف طریقے کی چیزیں جو ہے نا ہمیں چیلنجز آتے ہیں، آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، یہ کبھی نہیں ختم ہوں بالکل. گے. جی کیونکہ آپ نے دو چیزیں اگر ہم روحانی طور پر ایسے مسیحیوں کی زندگی میں دیکھیں، جب آپ خداوند کی بلیسنگ کو لے کے آگے بڑھتے ہیں تو ایک دوسری قوتیں بھی جو ہیں وہ آپ پہ کام کرتی ہیں. جیسے آپ ایک اسپرچول کا ایک جسم کے ساتھ کوئی تال میل نہیں، اسی طرح جب آپ خداوند میں آگے بڑھتے ہیں تو کرسچن لوگوں کو بہت سی تکلیفیں آتی ہیں، وہ کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہیں جیسے ہم بات کر رہے ہیں. لیکن آپ یقین جانیں، جی آپ نے ارادتاً کھڑے رہیں، چیزیں خود آپ کی آگے سے خداوند میں مضبوط رہیں. یہ یاد رکھیں کہ خداوند آپ کے ساتھ ہے. آپ ایک ارادہ کر لیتے ہیں، ارادہ تو ایسی زبردست پاور ہے کہ اگر ہم بائبل میں دیکھیں تو وہ جو بنا رہے تھے کہ ہم لوگ ایک ایسا برج بنائیں گے، تو خدا نے کہا اگر انہوں نے اب ارادہ کر لیا تو یہ بنا دیں گے. ارادے کے مضبوط ہوں، برکت اور ترقی آپ کی نہیں رک سکتی. بالکل. ہمارے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ نا، ایک تو ہمیں تھوڑی سی تکلیف آتی ہے اور اس کو ہم لوگ اپنی ناکامی کی طرح گلے لگا لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. جی بھئی تکلیفیں سب کو آتی ہیں،
ٹھیک ہے. جب آپ نے آگے بڑھنا ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ بلندی کی طرف جائیں تو سانس نہ پھولیں. وہ تکلیفوں کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن آپ تھکاوٹ کی وجہ سے چڑھنا تو نہیں چھوڑتے. جی اسی بالکل. طرح راستے میں بے شمار ہرڈل آتی ہیں. اگر فرض کیا میری جیسی بندی دیکھے تو بے شمار اتنی ہرڈلز ہیں. ان شارٹ ٹائم میں نے بڑی بڑی چیزیں بتائی ہیں. اتنی ہرڈلز آئیں تو ہم کہیں کہ نہیں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. کاش میں پڑھی ہوتی تو میں آگے بڑھتی, میں اور پڑھ سکتی تو آگے بڑھتی. یہ بات کہنے کہ بھئی آپ دیکھیں خدا نے ایک دستہ بند کیا ہوگا 10 کھولے ہوں گے. تو میں نے آگے اپنی کنٹینیو بھی کی, پڑھائی بھی کنٹینیو کی اور ساتھ میں آگے بڑھی بھی. آج پولیٹیکل طور پر, اسپرچول طور پر, بزنس طور پر میں 3 بڑے پلیٹ فارم پہ کام کرتی ہوں. میں ایک ہالی یونٹی منسٹری کی چیئر پرسن بھی ہوں, ساتھ میں ایک بزنس وومین بھی ہوں, ایک پولیٹیکل طور پر بھی خداوند کی شکر گزاری. ایک اسٹرونگ میرا وہ ہے کہ میں 14 سال سے اون چیئر بھی ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ بہانے بنائیں گے تو بڑی بات ہے, بالکل. تو بہانے سے نکلیں, اسٹرگل کریں, برکت یقینی ہے. میں ہمیشہ اس پروگرام میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ نو ڈاؤٹ ڈسکرمنیشن ہے, لیکن اگر اس کو ہم لے کر بیٹھ جائیں گے, ہم اپنے گولز کو حاصل نہیں کرنا چاہیں گے, تو پھر کوئی بھی طاقت آپ کو اپنے گول تک پہنچنے نہیں دے گی, اور جو ہے وہ آپ ہمیشہ جو ہے وہیں کے وہیں رہ جائیں گے. تو شکیلہ, آپ سے ہم بات کر رہے ہیں, آپ کے چیلنجز کی بات کر رہے ہیں, آپ اپنی اچیومنٹس کے بارے میں بہت خوبصورتی سے بتا رہے ہیں. تو میں تھوڑا سا پرسنلی آپ سے, اتنی خوبصورت ہمبل پرسنالٹی ہے, میرا بہت زیادہ اتفاق نہیں ہے آپ کے ساتھ سٹنگز کا, لیکن جب بھی میں آپ کو ملی ہوں تو میرا خدا جانتا ہے, اور میں آن کیمرہ کہہ رہی ہوں کہ میں ہمیشہ جو ہے وہ ایک انسپریشن لے کے آپ سے تو واپس آتی ہوں. تھینک یو. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں, بلکہ مجھے بتائیں کہ کیا یہ کوئی آپ کا جو ہے وہ خدا کی طرف سے گاڈ گفٹیڈ ہیں آپ, یا کوئی فیملی میں ایسا وہ تھا, جیسے ہوتا ہے کہ سم ٹائمس کہ میں کہتی ہوں کہ میں اپنی مدر جیسی ہوں, یا یہ اگر میرے میں کوئی میری مطلب کوئی نیچر میری ہے تو وہ فلاں جیسی ہے. تو یہ آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ, اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گی. دیکھیں میں جیسے گاڈ گفٹیڈ چیزیں ہوتی ہیں, جی اگر آپ پازیٹیو ہوتے ہیں نا تو پازیٹیو ویوز آپ کی ٹریول کرتی ہیں. بالکل. اب یقین جانے جو پولیٹیکل طور پر ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں سارے, کہ سرفرازی خداوند کی طرف سے کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا. بالکل. آپ دلیری کے ساتھ کسی کے ساتھ بیٹھے, خدا نے تو اتنا زبردست انسان کو بتایا ہے, فنگر پرنٹس نہیں ملتے, ڈی این اے نہیں ملتے. خداوند نے اتنے بڑے بڑے جو سیٹ اپ زمین پر دنیا مانتی ہے کہ ایک کے فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتے, ایک کا ڈی این اے دوسرے سے نہیں ملتا. کہ خدا نے سسٹم ہی لگ رکھا ہے. میں ایک فزیکلی جو ہوں, میں دنیا میں ایک ہی دفعہ ہوں گی, آپ بھی. جو میرے لیے خدا نے ایک سسٹم لکھ کے, بلیسنگ لکھ کے دی, وہ میری ہے. اس کو میں جس کے ساتھ مرضی بیٹھوں اس کو کوئی نقصان نہیں. ہمارے میں ایک پرابلم یہ ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں گی تو ان کو فائدہ ہو جائے گا, تو یا ہم اکٹھے بیٹھیں گے تو مجھے نقصان ہو جائے گا, شاید اس کو فائدہ ہو جائے گا, تو جس کی وجہ سے ہم سیپریٹ ہوتے ہیں. جس کو میں, جو مجھے جانتے انہیں پتہ ہے, میں نے کہا جو آگے بڑھ رہا ہو نا, میں کبھی کسی کے لیے نیگیٹیو لفظ نہیں کہتی. وہ اس کی اپنی بلیسنگ ہے, میری اپنی بلیسنگ ہے. مجھے اتنا پتہ ہے, جتنا آگے آیت بھی میں نے کوٹ کی کہ بس سچ سے تم واقف ہو جو سچ آپ کو آزاد کر دیتا ہے. جو میری بلیسنگ ہے نا, وہ اس کو کوئی نہیں لے کے جا سکتا, کیونکہ خدا ذمہ دار ہے جس کو دیتا ہے اس تک پہنچانے کے لیے. پرابلم یہ ہے, لوگ اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں لیکن ہیں, لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح بائبل کہتی ہے. انہیں یہ ہر وقت ڈر لگ کر ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ جو بیٹھے ہوتے ہیں سب, ہم سارے آپس میں پولیٹیکل طور پر بہن بھائی بھی بیٹھتے ہیں, تو وہ بن گیا ہے تو وہ جی وہ سازش کے ساتھ بن گیا ہے, تو میرے تک آیا تو یہ شکر ہے خداوند کا. ایسا نہیں ہوتا, جس تک پہنچی ہے اسی کی ہوتی ہے. بالکل. ایک دلیری ہے, سکون ہے, اطمینان ہے. میں سارے مجھے جانتے بھی ہیں کہ جو میری برکت ہوگی نا, میں آپ کے ساتھ جتنا مرضی پیار کروں, جو بھی سارا کچھ, مجھے کوئی نقصان نہیں ہے. ہمیں اس لیے یونٹی میں آنا چاہیے, سرفرازی نوروں کے باپ کی طرف سے. ہم جتنے ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے, ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ملیں گے تو میری پاور کو کوئی دوسرا یوز کر لے گا, ایسا نہیں ہوتا. میں اکثر لوگوں سے بھی کہتی ہوں, پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ یونٹی سے کسی آپ کو نقصان ہوتا ہے, یونٹی سے فائدہ ہوتا ہے. اور آپ ایک دوسرے کو بڑھائیں گے تو آپ جو بونا ہے نا یہ کاٹنا ہے. یہ فصل زمین آپ کو نالج دیتی ہے, آپ نے جو بونا ہے وہ آپ نے کاٹنا ہے. اچھا بولنا ہے تو اچھا کاٹنا ہے, چگلی بولنی ہے تو چگلی کاٹنی ہے, کسی کے بیک میں آپ نے پازیٹیوٹی بولنی ہے تو پازیٹیوٹی کا, جس پیمانے سے آپ ماپیں گے اس سے آپ کے لیے ماپا جائے گا. تو اس لیے ایک دلیری ہے, ایک سکون ہے. اس لیے مجھے یہ, جب آپ خداوند میں آپ کو کسی سچ کا پتہ چل جاتا ہے تو دل میں ایک ٹھنڈک سی, سکون, اطمینان ہوتا ہے. جو میرے پہ بھید کھل گیا ہے
تو مجھے سکون ہے کہ بھئی میں آپ کے ساتھ پیار کروں گی، اس کی عوض میں مجھے پیار ہی ملنا ہے، مجھے نقصان کوئی نہیں ملنا. اگر یقین جانیں اگر آپ نے کسی کو نقصان دینا ہے نا، کیونکہ جو میری بلیسنگ ہے اس کو خطرہ پتہ کب ہے؟ جب میں نے کوئی نالائق حرکت کرنی ہے. دوسرا ساری دنیا کرے، اس سے میری بلیسنگ کو نقصان نہیں ہو سکتا. بالکل میری بلیسنگ کو نقصان تب ہوگا جب میں کچھ کروں گی. باقی کسی کا کرنا تو اس کی اپنی فزیکلی اپنا ہے نا. جیسے میرے فنگر پرنٹس میں وہی چیز آئے گی جو میں کروں گی. میری برکت کو تب بھی کچھ پرابلم آئے گی جب میں کروں. جب میں ٹھیک ہوں، دوسرا کر رہا ہے میرے ساتھ، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اس سے میری برکت کو نقصان نہیں ہو سکتا. یہی ہم نے کرنا ہے. اور میں یہ لوگوں سے کہتی بھی ہوں کہ ہمارا جو ایک دوسرے کے ساتھ اکثر ناتفاقی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ شاید جی میری پاور وہ شو کر لے گا. نو نیور. کیونکہ سرفراز اگر خداوند کی طرف سے تو دل و گردوں کو جانتا ہے. بالکل ایک ٹھنڈک ہے، سکون ہے، اطمینان ہے اندر. اور یقین جانے یہ جیسے جیسے آپ سچ کو جانتے جاتے ہیں، آپ بڑھتے جاتے ہیں تو فیک چیزیں اپنا زور توڑتی جاتی ہیں. جس بالکل شکیلہ، جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہی آپ کی شخصیت سے جو ہیں، وہ آپ کی جو پازیٹیوٹی ہے وہ آپ کی شخصیت سے جھلکتی بھی ہے. اور بہت ہی ایک خوبصورت پیغام جو شکیلہ کی اگر ہم باتوں سے نکالتے ہیں تو یقیناً آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب بھلے چرچز کی اس پہ دیکھتے ہیں، بھلے ہم کمیونٹیز کو دیکھتے ہیں، اداروں کو دیکھتے ہیں، تو وہ ہم سب ہی کہیں نہ کہیں پر ٹوٹ کا شکار ہیں. اور جب ہم متحد ہوں گے تو یقیناً خداوند کے نام کو بھی جلال ملے گا، اور ہم سب جو ہے وہ ایک ساتھ میں آگے بڑھیں گے، اور ایک ساتھ میں ہم جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہیں گے وہ یقیناً ہمیں ملے گا بھی. تو شکیلہ، جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے تو آپ نے اپنی ایک گواہی میرے ساتھ شیئر کی تھی نا، کہ جب وہ پیپرز آپ کے ریجیکٹ ہو گئے اور وہ سارا کچھ، میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ ضرور شیئر کریں. 2014-15 کی بات ہے کہ میں نے ممبر کنٹونمنٹ بورڈ کے جب پیپر جمع کروائے نا، جی تو میرے پیپر ریجیکٹ ہو گئے. کیونکہ میں نے وہ جنرل سیٹ پہ، مسلم سیٹ پہ جمع کروائے تھے، جنرل سیٹ پہ. تو انہوں نے نا میرے پیپر ریجیکٹ کر دیے کہ یو آر ناٹ ایلیجیبل، یہ منارٹی سیٹ نہیں ہے. اور میرے پیپر ریجیکٹ کر دی. جب ہمارے آفس میں حاجہ صاحب کے پاس یہ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جنرل سیٹ پہ تو کوئی بھی جمع کروا سکتا ہے، یہ کیسے؟ اس وقت میں نے جیسے آگے بھی کوڈ کیا تو میں وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، تو سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے بڑا اوپنلی کہا کہ میں نے کہا میرے بھائی، اگر میرے خدا نے مجھے عزت دے دی ہے جی تو کوئی موویز میں ہم سے ڈائلاگ سنتے ہیں نا تو پھر اس کو یوز بھی کرنا ہے. میں نے کہا کوئی مائی کا لال، کالا، پیلا، نیلا، ہرا جتنے بھی ہیں کوئی اس کو روک نہیں سکتا اگر میرے خدا نے مجھے عزت دی ہے. یہ اس وقت میں نے کہا جب میرے پیپر ریجیکٹ ہو گئے تھے. تو جب پیپر سلیکٹ ہوئے جی میں سیٹ پہ بحال ہوئی. جنہوں نے جو پارٹی نے پورا کیس لڑ کے میں بیٹھی، تو ہمارے وائس پریزیڈنٹ اس وقت کے مجھے آگے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، میں پیچھے، ہم لاہور سے واپس جا رہے تھے. مجھے مڑ کے کہتے ہیں میں نے ایسا ایمان نہیں دیکھا، اتنی پازیٹیوٹی نہیں دیکھی. اب کتنی دلیر ہے. میں نے کہا دلیری یہ ہے جی خدا نے مینوں دے دیتی تے انہوں کوئی خطرہ نہیں، یہ میرے تک آنی. تو یہ کہتے ہوئے میں بعد میں کہنا تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی، جب آپ نے ریسیو کر لیا تو ایمان سے کہ تو میں اس کی ممبر بنی. پھر میں نے 10 سال کینٹ بورڈ کی سیٹ پر سرو کی ہے، ایز اے منورٹی ممبر کی ہے. بالکل ناظرین، ہم لوگوں کی جب آپس میں بات ہو رہی تھی تو جب شکیلہ نے میرے ساتھ یہ گواہی اپنی شیئر کی تو آپ لوگوں کو بھی، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ جب ہم ایمان کے ساتھ، ایمان میں رہ کر کچھ کرتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یقیناً ہمیں ملتا ہے. آمین. اور ہمیشہ یہ سوچیں کہ جو چیز ہمارے لیے بہتر ہے، اگر خدا کی مرضی ہے تو وہ ہمیں ملے گا ہی. کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی طاقت ہو، وہ اسے نہیں روک سکتی. تو شکیلہ، میں چاہتی ہوں، کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے، میں چاہتی تھی کہ ہم لوگ جو ہے آپ کے ساتھ اور بھی زیادہ گفتگو کریں. تو تھوڑا سا آپ بتائیں، ہماری بچیوں کو بتائیں، اسپیشلی جو نوجوان بچیاں ہیں، کہ آج کے دور میں، اس گہما گہمی کی دور میں، اور جب ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ حسل بسل کا شکار ہیں، بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، تو کس طریقے سے ایمان میں رہتے ہوئے اگر وہ کچھ بھی حاصل کرنا چاہتی ہیں، کوئی بھی مشکلات آتی ہیں، تو کیسے انہوں نے ایمان میں بھی مضبوط رہنا ہے اور اپنے گولز کو بھی اچیو کرنا ہے؟ جی تھینک یو، بڑی اچھی بات ہے. میں جیسے ساتھ ساتھ بتا بھی رہی تھی لوگوں کو کہ آپ یقین جائیں، سب سے پہلے آپ ٹھہر جائیں اور یہ چیزیں دیکھیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. اور ایمان یہ ہے کہ جب تک خدا ہی گھر نہ بنائے، بنانے والی کی محنت ابس ہے. تو آپ جب خداوند میں آتے ہیں، خداوند کی مرضی میں آتے ہیں، ایمان میں آتے ہیں، تسلی میں، جو سب سے پہلے جس نے دینی ہے برکت دینی ہے، جس نے ہمیں چیز دینی ہے، خدا نے دینی ہے، پہلے اس کے ساتھ تعلق تو بنائے.
یقین جانے دنیا کی کوئی چیز آپ کو پاورفل ہونے سے آپ کی برکت کو روک نہیں سکتی. آپ تسلی سے اور آدھا نہ چھوڑیں, شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں, پورے ایمان کے ساتھ پورا کام کریں. جب خدا بلیس کرتے ہیں نا, فرض کیا ایگزامپل ہے, تو اب جب خدا کسی عورت کو بلیس کرتے ہیں نا, تو اس کی بلیسنگ 9 ماہ کے بعد اس کے رحم سے اس کی کوکھ میں آتی ہے. تو اگر وہ پہلے اس کو نکالا جائے تو اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. اسی طرح سے برکت بھی جب خدا آپ کو دے دیتا ہے تو سامنے آنے میں ٹائم لیتی ہے. یقین جانے آپ بلیس لوگ ہیں. میں اگر کرسچن لوگوں سے بات کروں تو آپ پیدائشی بلیس لوگ ہیں. بلیسنگ آپ کے اندر ہے, صرف ڈھونڈیں اور اس میں کھڑے رہیں, ارادہ کریں. یقین جانے اب دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بابرکت ہونے سے, آپ کو سرفراز ہونے سے روک نہیں سکتی, بشرطے کہ آپ اپنے ایمان میں اور اپنی چیزوں میں کھڑے رہیں. یقین جانے میں ایک بہت غریب آپ کی بیٹی ہوں تھا. جو آپ کے دل میں بات آئے گی نا خداوند کے سامنے بغیر اقرار کیے ہوئے اس آپ نے, تو آپ یقین جانے صرف آپ محنت کریں اور کبھی مظلوم نہ بنیں. کبھی کسی کو یہ نہ کہ ہم پہ طرز کھائیں, یہ کریں. یہ چیزیں نا وہ بزدل لوگ کرتے ہیں. ناکام لوگوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ وہ چاہتے ہیں لوگ ہم پہ طرز کھائیں اور لوگ ہم پہ ہمدردی کریں. بھئی کیوں, ہم کوئی معذور ہیں کوئی ہمدردی کریں؟ میرے ساتھ کوئی ہمدردی جتائے مجھے غصہ آتا ہے, کیونکہ ہم لوگ بولڈ لوگ ہیں. خدا نے ہمیں طاقت دی ہے, تو ہمیں جو لوگ, آپ کبھی کسی کی ہمدردی نہیں بلکہ اپنے اور لینے سے دینا مبارک ہے, اور آپ کرنے دینے والوں میں سے. اس لیے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, ایمان میں مضبوط ہو, محنت کریں اور کبھی کسی کی ہمدردی نہیں دیں. یہ جو ہے نا کمزور اور بزدل لوگ, یہ یقین جانے ہسٹری دیکھ لیں, جو ہمدردیاں بٹورتے ہیں اور مظلومی ظاہر کرتے ہیں وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے. بی بریو اور محنت کریں, اور میری بات لکھ کے پاکٹ میں رکھ لیں کہ آپ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے. یاد رکھیں کہ ایک بڑی پاور خداوند نے آپ کے اندر رکھی ہے. خداوند کا شکر ہے, خدا کا وہ پاک روح ہے. گاڈ بلیس یو جی, خوش رہیں. جی ناظرین, بالکل اس خوبصورت میسیج کے ساتھ کہ ہم جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو کچھ بھی ہم پانا چاہتے ہیں, وہ سب کچھ ایمان کے وسیلہ سے ہمیں ملتا ہے. جیسا کہ ہم نے بہت ہی خوبصورت باتیں کی شکیلا کے ساتھ, ان کی ہم نے پوری اسٹرگل سنی, کس طریقے سے انہوں نے اپنی ہر منزل جو تھی وہ ایمان کے وسیلے سے جو ہے وہ حاصل کرتی گئیں. اور خدا بھی ہمارے ساتھ تبھی ہوتا ہے جب ہم اس پر پورا ایمان رکھتے ہیں, اس پر پورا یقین ہمارا ہوتا ہے, تو ہم سب کچھ حاصل کرتے رہتے ہیں. میں ہمیشہ اپنے بچوں سے ایک ہی بات کرتی ہوں کہ جو ہمارے لیے صحیح ہے اور جو درست وقت ہے وہ ہمیں اس وقت سب کچھ مل جاتا ہے, لیکن ہمیشہ ہمیں ایمان میں رہنے کی ضرورت ہے, ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ کہ ہمیشہ خوش رہیں, ایمان کے ساتھ آگے بڑھیں اور سانجھا پاکستان دیکھتے رہیں. ہمارا پروگرام لائک کرنا, سبسکرائب کرنا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.